السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ آپ خیریت ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ ناچیز کو عبدالعزیز سلفی کہتے ہیں جی۔ اور ابھی اپن یہاں پہ سیمی میں جی شمیم صاحب سے تعلقات ہیں پرانے۔ جی ہم جامعہ وہ مدرسہ فیض العلوم کے طالب علم رہے دونوں، جی اس حساب سے ساتھ رہا ہے دونوں کا۔ جی 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 یہاں پہ اصل میں وہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا وہ اٹک جاتا ہے جی 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 خلافت و ملوکیت میں، جلدی آدمی کچھ بولتا ہے۔ جی 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 سلف کی طرف سن نے رجوع کیے تو سلف میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں صحیح، لیکن خلافت کو ہی اولا اور افضل کہا ہے۔ سنیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لے لیجیے۔ جی 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 ٹھیک ہے، جی جی اور بات اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی سنت سے اور سلف کے اقوال اور اعمال سے ہوگی۔ جی 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 اوکے، ٹھیک ہے جی 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 اچھا، تو جناب سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خلافت کے علاوہ، خلافت کو تو آپ درست مانتے ہی ہوں گے، جی جی کیا ملوکیت کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں، اب یہ جو مسائل ہیں، جیسے اب یہ چالو ہو اپنے جو سوالات جو شروع ہو جاتے ہیں نا اس طرح کے، جیسے اپن ملوکیت کو غلط مانتے ہیں جی کہ نہیں مانتے، جمہوریت کو کیا مانتے ہیں؟ جی، تو جمہوریت تو کفر ہے ہی، جمہوریت پہ ایک طرف رکھی، واضح بات ہے وہ، جی واضح بات ہے، جی ہاں واضح بات ہے وہ۔ جی اب اس کے علاوہ مطلب اولا اور افضل جی جو ہے وہ خلافت ہی ہے، جی اب اپن کسی کے اوپر خلافت سے ملوکیت کی پٹری میں گاڑی کیسے آئی، کیسے نہیں آئی، کس کا کیا معاملہ تھا، اب اپنا عمل اتنا بھی نہیں ہے، نہ اپنا علم اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ان اکابرین پر کچھ تنقید کریں جنہوں نے ایسا کیا۔ جی لیکن کچھ احادیث اصل میں کیا ہے کہ اس سے پہلے دکتور عبداللہ جولم صاحب آئے تھے یہاں پہ، تو علامہ البانی نے وہ حدیث کو سلسلہ میں ذکر کیا ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون فی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اخیر میں مطلب بیچ میں بادشاہت وغیرہ کا سب ذکر کیا، ملکن اعظم، ملکن جبریہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت، کہ پھر وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی آخر دور میں، تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ یہاں کے علماء سے جو ہماری ڈسکسیں چلتے رہتی ہیں وہ یہی کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیوں میں یہ بیان فرمایا ہے، تو یہ جو بیان فرمایا کہ یہ ویسی آ جائے گی کہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے، جی فرمائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ابھی آپ پیش کر رہے تھے اس کی ذرا شرح کیجیے تو۔ جی جو روایت ابھی آپ اللہ کے نبی کی پیش کر رہے تھے، جی جی اس کی ذرا شرح کیجیے۔ شرح کیسے کروں؟ تو آپ کے سامنے بھی شرح کرنا پڑے گا؟ نہیں بالکل واضح نہیں، ہو سکتا ہے کچھ مطلب کہیں نہ کہیں مس ہو رہا ہو، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے، ضروری نہیں ہے جی جی کہ اب دیکھیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی تھی، ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ جی جی ہاں، اللہ رب العالمین کا فرمان جب نازل ہوا تھا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تب بھی صحابہ کرام کو اعتراض ہوا تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قرآن کریم کے اندر کہ امن انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، تو صحابہ کرام کو تو اعتراض پیدا ہوا تھا نا، سمجھ میں نہیں آئی تھی نا بات؟ ہاں جی، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو صحابہ کرام کے درجے کی بالکل بھی نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے۔ اب تو پاؤ کی دھول جو ہوتی وہ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، کچھ بھی نہیں، کسی درجے میں نہیں، ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، حقیقت ہے نا، مقابلہ موازنہ کر ہی نہیں سکتا، جی حقیقت ہے، مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب ہم تو جی تو ہم اس کے ایمان پر شک ہونے لگے گا کہ حقیقی معنی میں مومن ہے بھی کہ نہیں۔ جی حقیقت میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو غلطی کا امکان ہمارے یہاں پھر زیادہ ہے نا؟
جی 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 اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ذرا مجھے اس حدیث کی شرح آپ بتائیے کہ آپ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور کس انداز سے خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ حدیث رسول جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں لوگوں کے، جس کو مدعا بنا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا رہا ہے، اس کی شرح کر کے آپ بتائیے ہمیں. جی اچھا آپ شرح کر دیجیے اس کی. نہیں آپ کیجیے نا. آپ سمجھا دیجیے. نہیں ظاہر سی بات ہے. ہم جب خلافتیں چائے کی پہلیوں پر قائم کر رہے ہیں، ہم جب خلافتیں ہیں خالی زبانی قائم کر رہے ہیں، تو ہم کو اس کو سمجھانا بھی تو پڑے گا نا لوگوں کو. جی 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 جی. ہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے خلافت قائم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کے خلافت قائم کرنے کے لیے نہیں میں بول رہا ہوں. نہیں تو جناب میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو ذرا شرح کیجیے نا لوگوں کو بتانا. جی اس کے لیے کہ مطلب آدمی کا رجحان بنے خلافت کے لیے پہلی چیز. جی جی ہاں جی سنیے جناب سنیے آپ پہلے دیکھیے بات زیادہ دور نہ جائے، لہٰذا آپ نقطے کی طرف آئیے، حدیث رسول کی شرح کیجیے. جی اچھا میں نقطے کی طرف تو آ رہا ہوں. جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ یہی حالات پیش ہوں گے. جی ابھی نبی نبوت کا زمانہ ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، وہ میرا زمانہ ہے، وہ یہ کنڈیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں. جی پھر اس کے بعد میں نبوت کے منہج پر، جیسے نبوت کے طریقے پر، جی جیسے میرے زمانے میں یہ خلافت چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت تھی؟ نہیں، خلافت وہی لفظ کو پکڑ رہے ہیں نا آپ. جی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس کے بندوں کے اوپر نافذ تھا. چور چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. جی زانی زنا کرتا تھا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جاتا تھا، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جاتے. جی اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں تھا اس میں؟ جی صرف یعنی اللہ رب العالمین کی شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں تھا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جی اچھا چلیے آگے بڑھیے. یہ ہے کہ جو کچھ حکم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کرتے تھے. جی آگے بڑھیے. طرف سے کوئی بات، اور قرآن میں بھی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو اس زمانے میں ہم یہ لے کر کے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی رائے اس میں داخل ہوتی ہو. جناب سنیے جی جناب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جی بھائی سنیے نا، اب وہ تو کلیئر. اور سنیے بات سنیے پہلے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور اللہ رب العالمین نے جو سنیے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ہاں اور یہ بھی کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ہاں تو کا انکار کر جی تو جناب دیکھیے اب کیا ہے، سنیے تو وہی تو بات مکمل ہوئی تھی، بیچ میں شروع ہو گئے تھے آپ. ہاں جی دو طرح کی وہی مطلوب ہے اور ایک غریب. ویری گڈ، میں یہی بتانا یہی پر لانا چاہ رہا تھا آپ کو. جی ہاں تو دونوں کا تو جناب مصادر شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو وہ دو مصادر تھے اور دونوں مصادر کا اعتراف کیجیے نا. جی آگے بڑھیے. بولیے نا آپ بولیے. ہاں جی اب میں نے جو آپ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ اللہ کا قانون چلتا تھا، تو میں نے اس کی ذرا سی اصلاح کی اور آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب چلیے. نہیں مسئلہ حل ہو گیا. جی کلیئر ہے نا، واضح ہے وہ. جی آگے بڑھیے. کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت، جبری بادشاہت. اب خلافت کا تو ارے جناب خلافت کا تو ذکر کیا نا. ہاں خلافت کا ذکر کیا نا اس کے بعد میں. ہاں تو اب لفظ خلافت کی بھی شرح کیجیے. ہاں نبوی طریقے پر جیسے ہوتی تھی خلافت وہاں پہ. ہاں تو اب لفظ خلافت کیا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. خلافت کی شرح کیجیے، کیا ہے مفہوم خلافت کا؟ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں مفہوم؟ جی یہ مطلب یہ کہ خدا اور رسول نے خدا نے وہی الہی کے سب سے پہلے میرے بھائی جب بھی سنیے جب بھی کسی عربی ورڈ کی یا شریعت میں وارد کسی اصطلاح کی تعریف کی جاتی ہے تو سب سے پہلے لغوی مفہوم بتایا جاتا ہے، اس کے بعد میں اصطلاحی مفہوم کی طرف آیا جاتا ہے. تو پہلے اس کا لغوی مفہوم بتائیے، اس کے بعد میں شرعی مفہوم بتائیے، اس کے بعد میں اس کی دلیل دیجیے. جی اچھا جی تو یہ پہلے لغوی مفہوم بتائیں، پھر اصطلاحی مفہوم.
جی یہ سارے مفہوم میں اپن الجھتے نہیں تھا. نہیں ارے تو جناب والا جب تک کہ ہم سنیے، جب تک کہ میرے بھائی میرے عزیز میرے شیخ میرے استاد، جب تک کہ ہم خلافت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، ہم کیا خلافت قائم کریں گے؟ کون سی خلافت قائم کریں گے؟ جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہے وہ، یا شریعت جو چاہتی ہے وہ؟ ہاں بتا دیجیے، آپ ہی بتا دیجیے خلافت. میرے بھائی برائے مہربانی آپ تو سنیے نا، میرے استاد آپ میرے بھائی آپ اس بات کے دعوے دار ہیں نا کہ خلافت قائم ہونا چاہیے؟ نہیں تو میں اس بات کا دعوے دار ہوں ضرور جی. تو اب آپ یہ تو بتائیے، آپ لوگوں کو کون سی خلافت دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کون سی خلافت آپ قائم کروانا چاہتے ہیں؟ تو کم سے کم آپ اس کی شرح بھی تو کروائیے. شریعت کون سی خلافت قائم کروانا چاہتی ہے؟ اور جو ڈیفینیشن ہے خلافت کی ہماری شریعت کے اندر، لغوی ڈیفینیشن شرعی ڈیفینیشن کیجیے. میں آگے بات کروں گا، ابھی میرا علم اتنا تازہ نہیں ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بھائی جب ہم کو میرے بھائی اپنی کم علمی کا اعتراف ہو تو زبردستی ہم امت پر وہ چیز کیوں تھوپے جو ہمارے علم میں نہیں ہے؟ اچھا، مطلب یہ کہ امت کو پہلے لغوی تعریف بتائیں. بالکل سمجھائیں میرے بھائی، سمجھائیں. آپ ظاہر سی بات آپ لوگوں کو پہلے صلاۃ ادا کرو. کیسے سمجھے گا وہ بندہ صلاۃ کا کیا معنی ہے، صلاۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، جب تک کہ آپ اس کو بتائیں گے نہیں؟ ہاں آپ کہیں گے لوگوں کو صوم ادا کرو، کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ صحیح ہے. زکات بولیں گے زکات، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے زکات کیا ہے؟ تو عربی کا ورڈ ہے. اچھا ہاں میرے بھائی بات سمجھے نا آپ؟ ہاں میں تو سمجھا ہوا ہوں اچھی طریقے سے. پھر تو ذرا اچھی طریقے سے. تو پھر آپ ابھی اچھی طریقے سے سمجھیں تو کم سے کم سمجھا بھی تو دیجیے. نہیں آپ سمجھا دیجیے نا میرے کو، آپ صرف اصطلاحی اور لغوی معنی بتا دیجیے، باقی اس کے بعد سے بات آگے میں کر دوں گا. ٹھیک چلیے ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں جانتے میں آپ کو آگے چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھیے، جان لیجیے گا، اس کے بعد بتائیے گا. نہیں آپ بتا دیجیے. نہیں اب بات کبھی تو آگے بڑھے گی. نہیں بات آگے بڑھانی پڑے گی نا. ابھی آگے بول کر نہیں ابھی آپ جب تک کہ آپ تحقیق کر کے نہیں معلوم کریں گے نا میرے بھائی، تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں آپ کو جستجو کرنی پڑے گی. جی آگے بڑھیے. سن تو لیجیے، اپن جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. حقیقت میں مسئلہ سنیے میرے بھائی میرے عزیز میرے شیخ میرے استاد مدبر محفظ سب کچھ حقیقت میں آپ استاد میرے بھائی سنیے واقعی معنوں میں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری غلطی عام لوگوں کی غلطیوں کی طرح نہیں ہوتی. اور ہم جب شریعت کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو گویا وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس کے رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس کے دین کی طرف منسوب ہوتی ہے. اور اس ایک بات سے متعلق اللہ رب العالمین کے یہاں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا کے تحت اور لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سچوں کی سچائی کے بارے میں، جھوٹوں کے جھوٹ کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ اپنے عہد کے بارے میں پوچھے گا. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اذا عرض عليك المسألة فدبر فعرض نفسك امام الله عز وجل فإن رأيت المخرج فقل وإلا اسكت. ہاں تو جناب والا کبھی بھی ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے، اللہ کے دین کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا کہتا ہے، اس کے رسول ایسے کہتے ہیں، اس کا دین یہ ہے. تو میرے بھائی اب جب ہم نے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کی، اس کے رسول کی طرف منسوب کی، اس کے دین کی طرف منسوب کی، تو اللہ پوچھے گا کہ نہیں کہ تو نے میری طرف یہ بات منسوب کر کے کہی تھی، کیا علم تھا تیرے کو اس بارے میں؟ تو وہ بھی اپنے سے لغوی اصطلاحی معنی پوچھے گا. ضرور پوچھے گا رب العالمین، بالکل ضرور پوچھے گا میرے بھائی، کیوں نہیں پوچھے گا؟ اچھی بات. میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا. بہرحال اللہ اکبر. یعنی آپ نعوذ باللہ سنیے میرے بھائی، یعنی آپ خلافت کا مفہوم سمجھے بغیر لوگوں کو خلافت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. نہیں وہ بات نہیں ہے. تو کیا بات ہے پھر میرے بھائی؟ کیا بات ہے؟ دوسری طرف واللہ میرے بھائی میرے عزیز میرے استاد میرے محدث میرے مفکر اور مفسر، اور میں مفکر نہیں ہوں، میں آپ سے بھائی استفسار کر رہا ہوں. میں بھی آپ سے استفسار کر رہا ہوں. آپ ہی مجھے خلافت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتا دیجیے، پھر میں باقی کی بات اپنی آگے رکھتا ہوں. چلیے ابھی سنیے ابھی تو سنیں گے تھوڑی، ابھی اپن کٹ تھوڑی کریں گے بات. نہیں بالکل کٹ نہیں کریں گے، بالکل کٹ نہیں کریں گے. اور دیکھیے واللہ میرے بھائی مجھے سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے ابھی میں ایک مرتبہ یہاں رک رہا ہوں اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہماری بحث کا مقصد کیا ہے؟ جی بتائیے.
ہماری بحث کا مقصد بھائی اپن یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خلافت کے سلسلے میں سنیے میں ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں، زیادہ لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے. بحث کا مقصد یہ ہے کہ حق بات ہمارے سامنے آ جائے جی، اور حق بات آ جانے کے بعد میں اگر حق میرے خلاف ہو تو مجھے قبول کرنا جی ضروری، اور آپ کے خلاف ہو تو آپ کو فرض ہے قبول کرنا ضروری. اللہ فرض سمجھتا ہوں اس کو، اگر نہیں کروں گا اس کو، اگر حق کو اگر میں تسلیم نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دے. اچھا، ضروری. اور میرے بھائی ضروری بھی وہی ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے، فرض ضروری ضروری فرض. ہاں جی جی. چلیے، تو اس کے مفہوم کو آپ جو ہے تلاش کیجئے گا، اپنی آئندہ بات میں اپن انشاءاللہ اس کو جانیں گے. تو اب آگے بڑھیے، مزید شرح کیجئے، آگے بڑھیے میرے بھائی. اچھا جی. نہیں تو یہ بات ہم جب آگے بڑھائیں گے تب وہ آپ سے میں وہی تو استفسار کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا ماشاءاللہ، تو آپ مجھے میری کچھ اصلاح کر دیں تو میں بھی اپنی اصلاح لیتی ہوئی چلوں نا. تو بھائی ایک چیز جو آپ کے پاس سے میرے پاس میں آئے گی، اب میں اس کی تلاش میں نکلوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز میرے پاس میں پہلے سے ہے جی، اب وہ موازنہ کرتے ہوئے چلوں گا نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس میں جو ہے وہی تو بتا دیجیے مجھے. میرے پاس دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ بھی اصطلاحی معنی میں سنیے، میں بات وہ نہیں ہے مدنی صاحب میرے بھائی، برائے مہربانی میں الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے اور اپنی ذات کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے فضل کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا. آپ کو بس یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی لغوی تعریف اور اس کی شرعی تعریف اور اس کی دلیل کیا ہے شریعت کی زبان میں. اچھا جی، نہیں تو وہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ ابھی آگے بڑھیے شرح کرتے ہوئے. بس میں آپ کو روکتے ہوئے چل رہا ہوں کہ یہ نقطہ ہے، اس پہ آپ ایک مرتبہ غور کیجیے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے. بس آگے بڑھیے. اچھا جی، پہلے اس پر غور و خوض. ہاں، ویری گڈ جی. اچھا، پھر اس کے بعد میں مطلب یہ کہ بات آگے بڑھے. ہاں جی. اچھا چلیے آگے بڑھائیے. نہیں تو جب وہ بات ویسی نہیں ہوگی، یہیں پہ آپ نے جیسے کراس کر دیا کہ جب آپ کو وہی نہیں معلوم ہے تو آگے آپ تشریح کس بات کی کرو گے؟ بات آگے کی کلیئر ہی نہیں ہوگی نا. تو پھر بھی جو بھی ہے آپ کے پاس میں کم سے کم سنیے مجھے سمجھا دیجیے، جب کچھ آپ کے علم میں میرے علم میں تو لا دیجیے جناب والا. آپ سنیے نا. چلیے ٹھیک ہے، یہ بات ابھی وہ سمجھیے وہ کہ ہمارے ذمہ قرض رہے گی. آپ آگے بڑھیے، شرح کیجیے. نہیں تو ابھی بتائیے نا آپ. نہیں نا میرے بھائی. ہاں جی بھائی، دعوے دار تو آپ ہی ہے نا. تو شرح تو آپ ہی کو کرنی ہے. پھر میرے بھائی ہاں، ہم اب سنیے نا، آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہاں سیونی کے علماء کرام سے اس مدعے پر ہماری باتیں ہوتی رہتی ہے، اور آپ کے ہارون صاحب کو بھی ہم نے سنا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے بات کیجیے، مدنی لوگ بات کیجیے، عمری لوگ بات کیجیے، ہاں، اور محمدی لوگ بات کیجیے، اور آئیے بیٹھیے، اور کوئی مجھے جواب نہیں دیتا ہے، اور یہ ساری آیات جو ہے وہ منظر عام سے زیر بحث سے غائب کر دی گئی ہیں، اور ایسا اور ویسا بہت کچھ. تو جیسے آپ ممبر پر، محراب پر اور اسٹیجوں پر اپنی بات رکھتے ہیں، ایسے رکھ دیجیے. مجھے بھی عام بندہ سمجھتے ہوئے میرے بھائی. نہیں اتنی کیا ہے کہ اب وہ تو سمجھ میں آئے. پہلے آپ نے ایک چیز میں لا کر کے بات کو روک دیا، وہاں سے پھر بات آگے کہاں سے بڑھ جائے گی؟ نہیں نا میرے بھائی، ابھی تھوڑی سی مہربانی کر دیجیے. یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر تھوڑی سی مہربانی کر رہا ہوں. بالکل تھوڑی سی مہربانی کر دیں میرے بھائی. میرے علم میں اضافہ ہی ہوگا نا. حقیقت میں اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے میرے بھائی. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین ہمیشہ اللہ سے حق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل سے ہم سب کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. تو میرے بھائی آپ جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میرے ذمہ قرض رہا. آپ آگے برائے مہربانی، اگر قرض نہ رکھیں تو قرض ابھی تو برائے مہربانی قرض رکھ کے آگے بڑھیے آپ. جی نہیں تو قرض رکھ کر کے اگر آگے بڑھیں گے. نہیں اصل میں کیا سمجھ رہا ہوں، سنیے جناب، آپ کے پاس میں جو ڈیفینیشن ہے، آپ کے پاس میں جو میرے بھائی معلومات ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو یہ اعتقاد بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس میں ساری باتیں صحیح ہے، ساری باتیں سچی ہے، اور ابھی آپ جو کہہ رہے تھے مجھے تو سب پتا ہے، ہاں، تو میں اس تعلق سے آپ کو صرف ایک سوالیہ نشان دیتا چلوں کہ یہاں پر بھی آپ کو غور کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی آپ کو غور کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ایک مرتبہ اپنی جو معلومات ہے اس کو ایک مرتبہ پھر جی آگے بڑھیے. ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ اپنا مین مدعا جو ہے، جی ٹھیک،
وہ یہ ہے کہ جو حدیث رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کیجیے ہاں جی بولیے چلیے. ہاں حدیث رسول کی حدیث رسول کی شرح ہی میں یہ بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی حدیث رسول کی شرح ہی میں. ہاں تو سن لیجیے آپ. آپ سن لیجیے. میں کیا ہے کہ نچوڑ بیان کر رہا ہوں جو کچھ میں نے سمجھا ہے. اب میں اس کی شرح اس کی شرح کیا ہے کہ میں ایک حدیث اس کے ضمن میں میرے پاس میں کئی احادیث ہیں, میں ایک حدیث کی شرح کرنے لگ جاؤں پھر اس کے بعد میں دوسری حدیث سے الگ ہو جائے. میں ساری احادیث کے ضمن میں نچوڑ کے طور پر ایک بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ کہ جو حالات ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو نظام قائم کیا, جو نظام چلا ایک مسلمانوں کا, جس کو آپ نے نبوت سے تعبیر کیا, پھر اس کے بعد میں اسی نظام کے بارے میں طریقہ حیات, زندگی گزارنے کا طریقہ, اس میں کس طرح کے نشے و فراز آئیں گے, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سے تعبیر کیا اور ان کی زندگی میں یعنی نبوت خلافت ہو گئی. اچھا, یعنی پہلے وہی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں تھی تو اللہ کے نبی نے اس کو نبوت سے تعبیر کیا, اور جب صحابہ کرام کے زمانے میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلافت سے تعبیر کر دیا. اچھا, یعنی اسی چیز کے دو نام ہو گئے نا. نہیں, دو نام, اب حدیث میں ہی دو نام ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں خیر فرمائے. اب جو ہماری بات جو ہے نا وہ جا رہی ہے شریعت کی طرف. اب یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی؟ کیا تھا؟ جو قرآن میں احکام نازل ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ آپ انہی احکامات ہی کی بات کر رہے ہیں نا آپ. انہی احکامات کی بات. ہاں, تو وہ احکامات سنیے جناب والا وہ احکامات جو قرآن کریم کے اندر ہے, جو حدیث رسول کے اندر ہے, وہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت تھے. اچھا, ہاں, اور صحابہ کرام کا زمانہ آنے کے بعد میں خلافت ہو گئے. اس کا مفہوم یہ ہوا مفہوم یہ ہوا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں ہے جی, چینج ہوتی رہے گی. نہیں, اس کا مطلب وہ نہیں. اب یہ بتائیے نبوت تو باقی ہے نا. نہیں, نبوت تو باقی ہے نا. پھر آپ نے اس کو کیسے کہا کہ وہی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت تھے, وہی احکام آگے چل کے خلافت ہو گئے؟ ارے بھائی, یہ الفاظوں کو پکڑنے والا جو معاملہ ہے, الفاظوں کو پکڑنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں. اور شریعت, چلیے ختم کیجیے معاملے کو, میں واپس لے لیتا ہوں, معذرت کرتا ہوں کہ میری زبان سے غلطی سے وہ الفاظ نکل گئے تھے. جو شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ تھی ٹھیک, وہی شریعت صحابہ اکرام خلفاء اربعہ کے زمانے میں نافذ. بالکل, اب صحیح بات کہی آپ نے. ٹھیک, بالکل صحیح بات کہی جی. ہاں, اب وہ جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ تھی اور پھر اس کے بعد میں صحابہ اکرام کے زمانے میں نافذ تھی. اب یہ دیکھیے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیز, میرے بھائی, میرے دوست, میرے استاد, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ لفظ خلافت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک کہ آپ ایسی غلطی کرتے رہیں گے. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کن الفاظ سے تعبیر کریں. آخر وہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, آپ کو الفاظ ہی نہیں مل رہے نا. وجہ یہی ہے نا میرے بھائی. وہ نہیں ہے, اصل میں کیا ہے کہ میری درخواست کو آپ نے قبول نہیں کیا, بطور قرض اس کو لے لیا. میرے بھائی, آپ تعریف کر دیتے میرے بھائی, میرے عزیز, میرے استاد, اگر آپ تعریف کر دیتے, مجھے بتا دیتے تو مجھے سمجھ میں آ جاتا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے, وہ اس کی تعبیر کیسی کرنی ہے. اپنوں کو اصل کیا ہے کہ جو مین بنیاد ہے وہ بنیاد سے مطلب ہے. کیا بنیاد ہے میرے بھائی؟ چلیے, مطلب ہے جوہر سے کہ صدف سے. واہ 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 واہ, کیا شعر فرمایا میرے بھائی. ہماری شریعت کے اندر, ہماری شریعت میں میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کم اہمیت رکھتی ہے دوسری چیز کم اہمیت رکھتی ہے. اس کا ایک ایک لفظ بھاری ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی, ہم یقیناً آپ پر عن قریب انتہائی بھاری بات نازل فرمانے والے ہیں. تو میرے بھائی اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بندے کو جو شریعت کے کسی مسئلے کو چھوٹا, شریعت کے کسی لفظ کو بڑا اور کسی کو چھوٹا سمجھتا تھا, اس کو ڈانٹتے تھے, کہتے تھے خبیث. اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میری شریعت کا ایک ایک ورڈ بڑا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ شریعت کا ایک ورڈ چھوٹا اور ایک ورڈ بڑا ہے. اس کی اہمیت کم اور اس کی
اہمیت زیادہ ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بالکل میرے بھائی، بالکل. بچہ سنیے میرے بھائی، بچہ سنیے میرے بھائی، ایک بچہ جب اوپر کالج میں چلے جاتا ہے، وہ بندہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اپنی جو طفلانہ زندگی ہوتی ہے اور مکتب میں جو اس کے پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ مکتب کے اندر یہ پڑھنا ہی دراصل اس کو اتنے اوپر پہنچانے کا سبب بنا. تو جناب، اور کبھی بھی درخت کو اپنی اونچائی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنی جڑ کی مضبوطی پہ غرور ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عمارتیں جو اوپر سے نظر آتی ہیں نا، تو یہ عمارتوں کا حسن دراصل اس کی بنیادوں کی مضبوطی ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم لوگ بیس اور بنیاد کہتے ہیں، جو ورڈ ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں ہماری شریعت کے، یہ بنیاد رکھتے ہیں مسائل کی. اسی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر کئی مسائل میں اختلاف ہوا کہ اس ورڈ سے کیا مراد ہے. جیسے ہمارے فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ لفظ قرو جو قرآن کریم کے اندر وارد ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے حیض مراد ہے کہ اس سے طور مراد ہے؟ اس مسئلے کو لے کر کے ہمارے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں ہے نا؟ بالکل ہے. ایسے کئی مسائل ملیں گے میرے بھائی آپ کو. تو یہاں ورڈ کی اہمیت ہے، یہاں الفاظوں کی اہمیت ہے، یہاں ایک ایک چیز کی اہمیت ہے. ہم اس کو ایسے ہلکے میں لے کے چلیں گے تو کیسے کام چلے گا میرے بھائی؟ ہم ہلکے میں نہیں لے رہے ہیں استاد محترم، ہم ہلکے میں نہیں لے رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائی کہ جو ہماری اور آپس کی جو آپسی جو گفتگو چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپسی جو گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں ابھی فی الحال میرا مقصد یہ ہے کہ میرا مطمع نظر جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اور آپ بس میں وہی چاہ رہا ہوں، وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مطمع جی بتائیے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ نے کیا کچھ سمجھا ہے، وہ مجھے خبر لگ جائے، یا پھر میری اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ہو جائے. بس یہی غرض ہے ہمارے. یہ جو گفتگو جو چل رہی ہے، اس گفتگو میں ہو سکتا ہے وہی الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، کچھ الفاظ ادھر ادھر نکل جائیں، ان الفاظ کی آپ گرفت کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، ارے میرے بھائی یہ الفاظ کی گرفت نہیں ہے، یہ دراصل یہ پوری ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حرف آ رہا ہے میرے بھائی. نہیں نبوت آپ وہ معمولی بات نہیں تھی، یہ تو رسول میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان الناس یبعثون الی اقوام وبعثت الی الناس کافۃ، کہ میرے دیکھیے یہ کیا بولتے ہیں اپنا منیت الصول فی تفضیل الرسول کر کے ابن ملقن رحمہ اللہ کی کتاب ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے فضائل الرسول کر کے، اور بڑی بڑی کتابیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام پر جن چیزوں میں فضیلت دی نا جناب، ان چیزوں میں سے ہے یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے برقرار رہے گی. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں سورہ فرقان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، اگر کوئی انکار کر لے سنیے، پھر وہی بات اصل میں کیا ہے کہ وہی آ رہی ہے جناب، وہی تو یعنی ہماری ناسمجھی کہاں تک کے لے جا رہی ہے ہمارے. نہیں میں اس بات کو نہیں مان سکتا کوئی کافر ہے. میں تو مطلب یہ کہ ایسے آدمی کو کافر مانتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرے. بالکل. اب تو پھر میرے بھائی آپ کی بات سے وہی تو سمجھ میں آ رہا تھا، اگرچہ آپ کو اس کا شعور نہیں تھا. نہیں آپ کے الفاظ تو وہی کہہ رہے تھے میرے بھائی. دیکھیے آپ کے دل میں کیا ہے، سنیے، دیکھیے دل میں کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، لیکن جو چیز آپ کے الفاظوں سے ظاہر ہوگی وہی تو ہم کو پتہ چلے گا نا میرے بھائی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر کہا تھا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بتانے کے لیے کہا تھا کہ نبی اگر ہم چاہتے نا تو ہر قریے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر رسول بھیج دیتے، لیکن ہم نے تم کو ساری قریوں کے لیے، ساری بستیوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے رسول بنایا. اس لیے اسی حساب سے لوگوں سے جہاد کرو. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسے آپ کے زمانے میں تھی ایسے آج ہے، ایسے صبح قیامت تک کی رہے گی. ویسے تو رہے گی. ہاں جی، اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اس کے ایمان پر شک ہوگا کہ چلیے اب میرے بھائی اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے اور میری کسی بات کو برا مت مانیے گا. بہت محبت کے ساتھ میں اور بڑے پیار بھرے انداز میں ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آگے بڑھیے. اور بات وہ ہے نہیں، اگر ایسی کچھ بات رہتی جی تو بھائی مطلب یہ اس میں کیا ہے کہ اپن آپسی میں گفتگو کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہے کہ ہم بھی سمجھنے کے مقام پر کوئی بڑے علامہ نہیں ہے. بالکل، ہمیشہ بندے کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ علامہ نہیں ہے. صرف ڈر اس بات کا رہتا ہے، صرف ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ
کتمان علم کے جرم میں اللہ رب العالمین جہنم کی لگام نہ پہنا دے. ہاں تو جو کچھ ہم نے سمجھا ہے شریعت رسول کو لے کر کے وہ ہم دوسروں تک کے نہ پہنچا دیں. کیا ہے کہ آج تو جاننے اب وہی تو میرے بھائی چلیے ٹھیک ہے، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ آپ کا کتمان علم نہ ہو، لہٰذا جو بات آپ نے خلافت سے متعلق سمجھی ہے تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ادھر مت جائیے. حدیث رسول آپ ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے نا کہ شریعت مکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان فرما دی ہے، اور آپ جو خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ شریعت ہے نا جی، جو خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ شریعت ہے، حقیقت شریعت ہی تو ہے نا. ہاں شریعت ہی ہے. ہاں تو اب شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی نا. ہاں تو اب وہ حدیث رسول کی شرح آگے بڑھائیے نا پھر بسم اللہ کر کے. بیچ میں اب کیا ہے کہ وہ الفاظ آ جاتے ہیں اور زبردستی کی گرفت ہو جاتی ہے اس میں. ہاں چلیے ٹھیک، اللہ ہم سب کو تو میرے بھائی مطلب اس میں کیا میرے بھائی اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہم لوگوں کو سب کو ڈرنا چاہیے. نتیجہ حقیقت میں تو یہ نکلے گا. ہاں تو وہ حدیث رسول کی شرح برائے مہربانی حدیث رسول کی شرح آگے بڑھائیے میرے بھائی. ہاں کیونکہ وہ اس حدیث رسول کی شرح پر ہمارے مسئلے کا بہت بڑا حل ہے، میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسی لیے آپ آگے لے کے آ رہا ہوں آپ کو. جی تو آج مطلب یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت تھی جی، اور شریعت جو ہے کہ صحابہ کرام خلفاء اربعہ کے زمانے میں موجود تھی جی ہے نا. اس کے بعد میں جو معاملہ چلا تو کچھ حد تک کہ ٹھیک چلا، کیا ٹھیک کافی حد تک ٹھیک چلا، لیکن آج کے اس زمانے میں یعنی شریعت بعنوان ہم یہ مان لیں کہ مطلب یہ کہ اس کے بعد جو خلفاء آتے گئے جن کو سلطانوں کے بھی نام دیے گئے انہوں نے کوشش کی، خلافت قائم رہی، لیکن آج کے زمانے میں جیسی خلافت موجود تھی ویسی خلافت نہیں ہے جی کہیں. اب کیا ہے کہ باپ کے بعد باپ مر رہا ہے تو پھر بیٹا چلا آ رہا ہے. مجلس شورا کا کوئی معنی مفہوم باقی نہیں رہ گیا. جی 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 ہاں تو آج قائم نہیں ہے. اور میں نے ابھی وہ ایک تحریر پہنچائی تھی علامہ البانی سلسلہ سے، اس پر بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے زور کے ساتھ کہا ہے کہ اسمن والا رسمن، نہ اسمی طور پر نہ رسمی طور پر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ موجود ہے. جی ہم مطلب ہمارا یہ مدعا ہے یہاں پہ اصل میں کہ وہ خلافت کے قیام کے لیے یہ مسلمانوں کی طرف سے بات نہیں آتی، یا پھر مطلب دوسری چیز یہ کہ ماشاء اللہ اللہ رب العالمین نے حرمین شریفین کے لوگوں کے اندر وہ چیز دی ہے اور آج بھی شریعت کے امور پر پابندی کی جاتی ہے، لیکن وہ بادشاہ سے اس کو پلٹ کر کے اگر خلافت کی طرف کر دیں، خلافت اس کو کر دیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی میں کہ ثم تکون خلافت علی منہاج، یعنی آپ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت نہیں ہونا چاہیے. ہاں اچھا، اب ملوکیت نہیں ہونا چاہیے، یعنی ملوکیت، اب یہ بتائیے ملوکیت کیا ہے؟ یعنی کیا ملوکیت کفر ہے؟ کیا ملوکیت فسق ہے؟ کیا ملوکیت گناہ ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے ملوکیت؟ نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یعنی خلافت کے اندر ہمیشہ خیر رہے گا، ملوکیت کے اندر ہمیشہ شر رہے گا، ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہاں اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے اگر خلافت والے ملوکیت والا سلوک کرنے لگے، ہاں خلافت والے ملوکیت والا سلوک کرنے لگے اور ملوکیت والے خلافت کے اصولوں پہ چلنے لگے، یہ جو ہے نا مطلب اب یہ جو سوال ہیں جی یہ آدمی کو وہیں کے وہیں گھمانے پھرانے والے ہیں. کیا گھمانے پھرانے والے ہیں؟ گھمانے پھرانے والے ہیں. تو اب چلیے ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر خلافت کے اصولوں کو چھوڑ کر کے چل رہا ہے تو وہ خلافت پر رہ ہی نہیں سکتا. تو خلافت کے اصول کیا ہے؟ ہاں تو وہاں پہ مطلب خلافت کے پاس میں ہے ہی نہیں، وہ خلافت نہیں چلا رہا ہے. تو بتائیے نا خلافت کے اصول، دیکھیے آپ جی خلافت کے بھی اصول سامنے رکھیے اور ملوکیت کے بھی اصول سامنے رکھیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ ملوکیت کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر. اچھا ہاں ملوکیت کا حکم بتائیے مجھے. آپ ملوکیت کو ناپسند کر رہے ہیں، کیوں ناپسند کر رہے ہیں؟ شریعت کی کس دلیل کی بنیاد پہ ناپسند کر رہے ہیں؟ واضح کیجیے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حدیث رسول، اسی لیے میرے بھائی
میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ حدیث رسول کی پوری شرح کیجیے. جی ہاں، تو ابھی کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو خلافت کا معاملہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں ایک قوم ہوتی ہے، اچھا، ایک جماعت. ہاں، یہ مسلمانوں کی صرف ایک جماعت ہوتی ہے اور ان کا صرف ایک امیر ہوتا ہے. اچھا، بس ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جی جی جی. ہاں، اور لیکن ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ جی رکیے، ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ جی ملوکیت میں ایک امیر نہیں ہوتا؟ کئی امیر ہو جاتے ہیں اس کے، ان کا ملوکیت میں. ارے میرے بھائی، ایک منٹ سن تو لیجیے آپ. چلیے بولیے بولیے. خلافت کا جو معاملہ ہوگا اس میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیر ایک ہوگا. اچھا، یہ ٹھیک ہے. ایسا ہے، ملوکیت میں بھی ایسے ہی ہے. ملوکیت میں بھی ایسا ہی رہتا ہے نا. ملوکیت میں بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. ایک ہی ہوتا ہے؟ بالکل بادشاہ ہوتا ہے کہ 4 بادشاہ ہوتے ہیں. اچھا، نہیں تو مطلب پورے دنیا کے جو بالکل بالکل، جہاں تک کہ اس کی میرے بھائی، جہاں تک کہ اس کی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک کہ ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے کہ 4 بادشاہ ہوتے ہیں؟ ایک جنگل میں 2 شیر رہتے ہیں. ہاں، دنیا کی بات کر رہے ہیں صاحب اپن. یہاں دیکھو تو مطلب یہ کہ سعودیہ کا بادشاہ الگ، قطر کا بادشاہ الگ. ارے جناب والا، سنیے جناب والا، آپ اگر یہ سپوز کیجئے، ابھی تو انہوں نے مملکت جو ہے سعودی والوں نے اپنی مملکت بنا رکھی. اب اگر سعودی والوں نے پورے اسلام والوں کو اپنی مملکت میں لے لیا تو کیا آپ یعنی ایک ہی سپوز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، جب بادشاہ تھے تو کیا اس سے پوری سلطنت اسلامیہ کے اکیلے بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ نہیں تھے اکیلے بادشاہ. تو وہی تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، آپ بتائیے نا. تو اکیلے تو تھے نا وہ. پھر کیا ہوا؟ پھر ملوکیت اور خلافت میں کون سا فرق ہوا آپ کے حساب سے؟ ارے تو بھائی آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. ارے میرے بھائی، شریعت کا حکم سارے زمانوں کے حساب سے لگتا ہے. آج کے زمانے میں تو خلافت ہے ہی نہیں. آپ آج کے زمانے کی کون سی بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، آج کے زمانے میں تو میں خلافت کی بات کر رہا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں کون سی خلافت ہے؟ آج کے زمانے میرے بھائی تو اب سنیے نا، آج کے زمانے میں کوئی خلافت ہی نہیں. قیاس کس پہ کریں گے آپ؟ تو جناب اس زمانے میں جو خلافت اور ملوکیت ہوئی اس پہ تو بات کیجیے نا ابھی. ارے تو بھائی میرے، اچھا، زمانے کی ملوکیت سے مطمئن ہوں لیکن آج کی زمانے کی ملوکیت سے مطمئن نہیں ہوں. میرے بھائی چلیے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پہلا یہ اصول بتایا. چلیے سنیے، یہ اب آج کے زمانے سے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. نہیں، پھر ایک طرف کیوں رکھ دیں اس کو؟ تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں. ارے اس زمانے میں جو قائم تھی وہ اس زمانے میں قائم ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، آپ اس سے مطمئن ہیں، ویسے ہو بھی جانا چاہیے. ہاں، ویسے ہو بھی جائے گی تو چل سکتی ہے ایسا. اس کا مطلب ملوکیت کے قائل ہیں آپ. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ملوکیت نہیں ہونا چاہیے. تو مولوی صاحب، یہ جو علماء کے جو گر ہے نا کہ آدمی وہیں کے وہیں باتوں میں گھمانے والی کون سی بات ہے میرے بھائی؟ باتوں میں میں جس مدعے پر بات کر رہا ہوں وہی تو اسی میں چاہ رہا ہوں. آپ اس مقصد کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں آپ کا مقصد بھی سمجھ گیا اور میں آپ کی باتیں بھی. اس کے بعد میں اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ بات کو وہیں کے وہیں گھمانا کہ اس زمانے کی ملوکیت اور آج کے زمانے کی ملوکیت یہ اور وہ، تو یہ 17 باتیں ہو جاتی ہیں. 17 باتیں کہاں ہو رہی میرے عزیز، میرے بھائی، میرے استاد، میرے دوست، ایک ہی مدعے پہ تو بات کر رہے ہیں آپ. تو معلوم ہے نا. اچھا، اور سنیے چلیے ٹھیک ہے. اب سنیے، زیادہ لمبی بات نہ ہوتے ہوئے آپ مجھے دوسرا اصول بتائیے. مجھے تو فرق نہیں محسوس ہوا. دوسرا اصول بتائیے. کیا دوسرا اصول؟ ابھی آپ نے خلافت کا ایک اصول بتایا نا کہ ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے. ہاں، اور دوسرا اصول بتائیے. اس کے بھی کئی اصول ہوتے ہیں کیا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور کیا میرے بھائی، خلافت کے اصول بغیر اصول کے کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی؟ بغیر شروط و قواعد کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ نماز بغیر شروط کے نہیں ہے، وضو بغیر شروط کے نہیں ہے، زکوٰۃ بغیر شروط کے نہیں ہے، حج بغیر شروط کے نہیں ہے. شریعت کا اگر یہ مسئلہ ہے تو جیسے شریعت کے ہر مسائل کے اندر شروط ہے، جیسے قیود ہے، جیسے اصول ہے، ایسے اس کے بھی اصول ہوں گے نا. ہاں ٹھیک ہے، سن لیجیے. تو اور جو احکام ذکر کیے گئے، حدود، معاملات، لین دین، یہ سب ساری چیزوں میں جو صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھے اس وقت کی، چاہے وہ خلافت ہو یا بادشاہت ہو، جی، وہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں موجود ہونے چاہیے. ہاں، یعنی اگر فقہ اربعہ میں سے کوئی ایک فقہ کے حساب سے اگر ہو جائے تو جی، فقہ اربعہ جو ہے
فقہائے اربعہ جو ہے ابو حنیفہ مالک شافعی رحمہ اللہ اور امام الدین نمبر رحمہ اللہ، ان کے مسلک کے حساب سے اگر ہو جائے تو ان کے مسلک کے حساب سے نہیں رکھیں گے، شریعت کے حساب سے نہیں رکھو گے آپ؟ ان کا مسلک شریعت کے خلاف ہے کیا؟ ان کا مسلک شریعت کے خلاف ہے؟ جس کی بھی بات قرآن اور حدیث کے اقرب ہوگی۔ اچھا چلیے سنیے اب یہاں پر بھی ایک سوال، یہاں پر بھی ایک، جانے دیجیے زیادہ لمبی بات نہ ہو، یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان رکھ لیجئے کہ خلافت کے اصول کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، ضوابط قواعد کیا ہیں، ملوکیت کے اصول شروط ضوابط قواعد کیا ہیں، وہ بھی آپ ایک مرتبہ بات کرنے سے پہلے، پبلک کو ڈائریکشن دینے سے پہلے ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیجئے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات جناب، پھر میں آپ کو نقطے پہ لے کے آتا ہوں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ملوکیت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں، شریعت سے اس کی دلیل اور حجت کیا ہے، بتائیے۔ اب یہ تو ایسی بات ہو گئی، ہاں تو پھر آپ جانتے ہوئے بھی نہیں سب کو جانتے ہوئے بھی پھر مطلب یہ کہ انجان بن جانا۔ نہیں میرے بھائی، انجان تو ہم انجان وہی بات ہے شیخ، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ یہ بات پر سن لیجیے، آپ اپنی بات پر بضد رہنا، بزید رہنے والی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی الحمدللہ، بزید رہنے والی کوئی بات نہیں، ہم لوگ شریعت ہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا۔ اب بغیر کتاب و سنت کی دلیلوں کے کوئی مدعا ثابت کیسے ہوگا؟ کیا آپ مجھ سے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا اس لیے میں مان لوں؟ اچھا ہاں اچھا، اس کے انکار پر کوئی دلیل ہوگی تو وہ دے دیجیے آپ۔ انکار پر دلیلیں ہیں نا، انکار پر دلیلیں ہیں، ہاں دے دیجیے دلیل۔ بتائیے، حضرت داؤد علیہ السلام ملک تھے کہ نہیں؟ اچھا ہاں سنیے ابھی سنیے نا، سنیے تو ارے جناب والا، ابھی آپ دلیل مانگ رہے تھے اور پھر اب چپ نہیں ہو رہے ہیں آپ۔ سلیمان علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا سلیمان علیہ السلام ملک تھے کہ نہیں تھے؟ بولتے جائیے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب ھب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما۔ ملکیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں بولتے جائیے، بولیے نا، ملکیت تھی کہ نہیں تھی؟ بولتے جائیے نا، ہاں تو سن رہا ہوں نا۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گزارش کی تھی؟ وقال لهم، کیا کہا تھا انہوں نے؟ قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ دیکھو کیا کہا تھا انہوں نے؟ الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجو، ہاں، جس کے ساتھ میں رہ کر ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ قتال کریں۔ وقال لهم نبیہم، اور نبی نے بھی کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ جی، اور یہ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرشتے جبریل کو بھیج کر کے اس بات کا اختیار نہیں دیا تھا ان یکون ملکا نبیا او یکون عبدا رسولا؟ دیا تھا بھائی، دیا تھا کہ نہیں؟ بولتے جائیے، اب آپ سن ہی رہے ہیں، اعتراف بھی تو کیجیے۔ نہیں میں سن رہا ہوں نا، ساری چیزوں سے تو سننا ہی، اب سننے ہی نہیں، اب سمعنا کے بعد بولیے آج کے زمانے میں جو بادشاہت موجود ہے، ایسے ہی نبیوں کے بارے میں یہی کہا گیا تھا، ایسے ہی صفات سے متصف لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو ملک بنا کر کے یا بادشاہ بنا کر کے ملوکیت میں جو دیا گیا، تو آج کے زمانے میں جو بادشاہت میں جو سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اوصاف سے متصف لوگوں کے بارے میں وہ کہا گیا۔ کیا انبیاء، بتائیے نا، کیا انبیاء سارے زمانوں میں رہیں گے؟ کیا سارے کے سارے لوگ جو بادشاہ ہوں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ نبی ہو؟ ارے نبی نہیں بول رہا تو پھر کیا حضرت امیر معاویہ نبی تھے؟ ارے میں نے کب وہ بول دیا؟ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جن کے ملک ہونے کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ سب کے سب نبی ہیں؟
نہیں اور سنیے، میں ابھی آپ کو حدیث رسول کی شرح کے لیے جو کہہ رہا تھا نا، اسی لیے کہہ رہا میرے بھائی، حدیث رسول کی شرح کے، حدیث رسول کی، میرے بھائی میں حدیث رسول کی شرح کے لیے آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت رہے گی اتنے سال، پھر اس کے بعد میں خلافت رہے گی اتنے سال، پھر اس کے بعد میں ملوکیت رہے گی اتنے سال. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع کیا کہ ملوکیت مت رکھنا؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ گئے. منع کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ گئے. جو آج کے زمانے، سنیے نا بات تو سنیے. اور یہ سنیے، یہ بتائیے، اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے بعد میں بیٹا بن رہا ہے، تو کیا حضرت علی کے بعد میں حضرت حسن نہیں بنے تھے؟ چلیے ٹھیک ہے، ہاں بولتے جائیے نا. نہیں بنے تھے کیا؟ بھائی میرے کو سب معلوم ہے. تو پھر اور حضرت حسین کیوں نکلے؟ حضرت حسین کیوں نکلے تھے پھر؟ آپ اپنی بات میں الٹے جا رہے ہیں. الٹے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو سیدھا سیدھا تو سمجھا رہے ہیں میرے بھائی. چلیے ٹھیک ہے، اب سنیے ایک بات سنیے. بولنا چاہ رہا ہوں، میں تو یہ بول رہا ہوں کہ صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ان کے بعد میں آنے والے ائمہ پر ان کی پیر کی دھول نہیں ہے اپن. ارے میرے بھائی، اب یہ بتائیے، سنیے یہ بتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں کیا بولتے اپنا خلافت نبوت قائم ہوگی، تو کیا وہ لوگ صحابہ کرام کی پیر کے دھول ہوں گے؟ جی، وہ آخری زمانے میں جو خلافت النبوہ ہوگی، کیا وہ صحابہ کرام کے پیر کی دھول ہوں گے؟ نہیں، وہ کیسے لیے ہوں گے پیر؟ پھر اچھا سنیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں خیر فرمائے. ایک کام کیجئے، یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان. نہیں، یہاں پہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان شیخ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ میں جو بول رہا ہوں نا، آپ وہ نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے سمجھا ہے وہ الٹا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی یہاں پہ یہ ہے، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے سے جیسے نیکوکار، مطلب جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میں سن رہا ہوں پوری بات، پورے غور سے دونوں کان لگا کے. جی، تو شریعت پر جو عمل کرنے والے ہیں، تو آج کی جو بادشاہت میں لوگ، آج کی بادشاہت میں جو قائم ہیں، تو وہ شریعت ویسے ہی عمل کر رہے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ بس ارے میرے بھائی کافی ہے. ارے یار، اتنا آپ کا کہنا کہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتا، ایک منٹ سن لیجیے، بولیے بات بھی سن لیجیے. بولیے. ہاں، اور اس سے مسافہ ملانا صحیح ہے؟ یہ تو فردی غلطی ہوئی. ارے فرد کی غلطی، فرد کون ہوتا ہے؟ ارے میرے بھائی، ارے یار یہ بتائیے. اچھا سنیے اب آپ کے اس سوال پہ کہ عورت سے ہاتھ ملانا چاہیے، سنیے نا، اب بات تو سنیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں فرد کی غلطی کی آپ بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے، حضرت معاذ الاسلمی سے، غامدیہ سے زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے تو میں کیا ہوا بتائیے نا. ارے بتائیے تو، جو اس وقت مسلمانوں کا ہوا کیا میرے بھائی؟ تو وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو. اچھا یہ اپنے سے ایک منٹ بات آگے سن لیجیے آپ. جو آپ کے بعد میں خلفاء گزرے وہ تو نبی نہیں تھے نا جی، تو انہوں نے ذمہ داری کے مقام پر آ کر کے ایسی کوئی فوج غلطی کی کیا؟ ایک ثبوت کوئی؟ آپ کے مولانا مودودی تو کئی غلطیاں بتاتے ہیں خلافت و ملوکیت کے اندر. جی، مولانا مودودی تو کئی غلطیاں بتاتے ہیں صحابہ کرام کی، حضرت امیر معاویہ کی، حضرت عثمان بن عفان کی. ہاں، مودودی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. تو مودودی کی چولہے میں ڈالو. جس فکر کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں، یہ انہی کی فکر ہے. نہیں، ان کی فکر ہے. یہ گرچہ آپ کو شعور نہ ہو، یہ جو سمجھ رہے ہیں نا، بس یہی چیزیں ہیں کہ بھائی ایک آج میں عالم ہوں، ٹھیک ہے، میں ذمہ داری کے مقام پر ہوں. اگر میں کوئی ایک غلطی کر رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا دوہرا گناہ دے گا. بالکل. اس کا سبب یہ کہ مجھے دیکھ کر کے لوگ غلط کی طرف جا رہے ہیں. جی، میں اپنے آپ کو، اپنا اطلاق فرد واحد پر نہ کروں.
میں اپنا اطلاق فرد واحد پر اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے اپنا اطلاق فرد واحد پر کر کے اور کر لیا اور کوئی تعویل کر کے اپنے گناہوں سے پردہ پوشی کر لی تو میرے پیچھے تو عوام کھڑی ہے نا. تو کیا آپ کے کرنے سے وہ بھی کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا یسأل عما. سن لیجیے میرے بھائی سنیے میرے بھائی ادھر سنیے میرے بھائی. افراد کی غلطی کی وجہ سے شریعت کے اندر جو نظام موجود ہے اس نظام کی غلطی اس نظام کو منع نہیں کیا جائے گا. خلافت کے اندر میرے بھائی تو خلیفہ اگر ایسی غلطی کر لے گا وقت میں تو کیا کرے گا خلیفہ خود کے ساتھ؟ خلیفہ کی غلطی اگر ہوگی، خلیفہ اگر زنا کر لے، خلیفہ اگر چوری کر لے تو کیا خلافت کو منع کر دیا جائے گا؟ نہیں تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو اب یہ بتائیے، سنیے نا جب خلیفہ کی غلطی کی وجہ سے خلافت کا انکار نہیں کیا جائے گا تو ملک کی ملک کی ارے میرے بھائی یہ تو وہی بات ہوئی نا. اب یہ بتائیے نبی کی سنیے نبی کی نبوت کی وجہ سے سنیے یہی بات ہے جب نبی کی نبوت کی وجہ سے نبی کی غلطی کی وجہ سے نبی کی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا اور صحابی کی غلطی کی وجہ سے اس کی صحابیت کا انکار نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی ملک کی غلطی کی وجہ سے ملوکیت کا انکار کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ کو شریعت کی دلیل دینا چاہیے کہ شریعت نے فلاں دلیل کی وجہ سے ملوکیت کا انکار کیا ہے. آپ نے شریعت کی ایک بھی دلیل نہیں تھی ملوکیت کے انکار کے لیے. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ڈائریکٹ اٹھایا، یہ بتائیے نا عالم کی غلطی کی وجہ سے کیا اس کے علم کا انکار ہو سکتا ہے؟ بتائیے نا عالم کی غلطی کی وجہ سے کیا اس کے علم کا انکار ہو سکتا ہے؟ کسی عقل مند انسان کی غلطی کرنے کی وجہ سے کیا اس کی عقل کا انکار ہو سکتا ہے؟ پردہ پوشی کرنے میں لگ گئے بھائی. پردہ پوشی کرنے کی بات نہیں ہے میرے عزیز، پردہ پوشی کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اصولوں کی بات ہے، قواعد کی بات ہے، ضوابط کی بات ہے. سیدھی بات ہے یہ الٹی بھائی سیدھی بات ہی نہیں ہے، سیدھی بات آپ سمجھ ہی نہیں رہے. نہیں پھر آپ وہی تو کرو، آپ فرد کی غلطی کی وجہ سے فرد کی غلط بات ہو گئی. اب بالکل وہی بات تھی، فرد کی غلطی کی وجہ سے آپ جو ہے پوری بالکل پورے نظام کا انکار کر رہے ہیں آپ. نہیں میں نے یہ بتائیے کون سا معاشرہ، کون سا فرد ایسا ہے آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک بن جائے تو وہ غلطیوں سے پاک ہو، اس کی ایک بھی غلطی نہ ہو؟ میں یہ تھوڑی بول رہا ہوں. وہی تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک بن گیا اب کوئی غلطی نہیں کرنا، نبی ہونا ہے تیرے کو. اچھا غلطی کیا اس نے، پھر اس کے بعد میں وہ پھر اسی پر ڈٹا رہے. تو یہ میرے بھائی یہی تو ہے نا، غلطی ہو رہی ہے، غلطی مان رہے ہیں نا آپ ہم اس کو، اور وہ بھی بندہ غلطی مان رہا ہے نا. چلیے ٹھیک. نہیں وہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا مجھے. کیا میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں خیر فرمائے. ایسے تو برائے مہربانی ہم اگر کسی چیز کا انکار کر رہے ہوں تو ہم کو اس کے انکار کی شرعی دلیل دینا چاہیے. اچھا تو آپ نے اب تک کی تو کوئی شرعی دلیل ہی نہیں دی. نہیں ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہے کہ دلائل دے رہے ہیں نا اپن. کہاں ایک بھی دلیل میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دکتور، میرے استاد، میرے ڈاکٹر، میرے شیخ، ایک بھی دلیل آپ نے اب تک کی نہیں دی. بنا دیے آپ نے، کہاں دکتور بنا دیے، کیوں باتوں پہ جوتے مار رہے ہیں؟ جوتے مارنے کی بات نہیں ہے، جوتے مارنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی. بات نہیں ہے. بات اصل میں کیا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے میرے بھائی دیکھو، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل کے، اور آیت کریمہ لے کے آئی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی توحید سیکھو، جانو، اور اس کے بعد میں کیا کرو؟ استغفار کرو. اس کے بعد میں استغفار عمل ہے. تو میرے بھائی اور علم اللہ رب العالمین کا، اس کی شریعت کا ہم کو ہونا چاہیے، اور کسی بھی بندے کو بلانے سے پہلے ہم کو جانکاری تو ہونا چاہیے نا میرے بھائی. ہاں تو چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. آپ جو ہے خلافت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے قائم کرنے کے راستے اور طریقے کیا ہیں، خلافت کے قائم کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اور خلافت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ملوکیت کی انکار کی شرعی دلیل کیا ہے، اور اس کے اصول، ضوابط، قواعد اور اس کے جو طریقے ہیں وہ کیا کیا ہے. اور ایسے ہی میرے بھائی کیا بولتے اپنا
اور کچھ مدعے ہیں ہاں اس کی، ہاں خلافت کی، جی 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 خلافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اپنا آج کے زمانے میں خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ جو نکات میں نے آپ کو بتایا ہیں، اگر آپ نے بات ریکارڈ کی ہو تو ان نکات پر ایک مرتبہ نظر ثانی کریں، پھر اپن کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ریکارڈ نہیں کیا ہوں صاحب کچھ بھی، اوکے جی، اپن والا کام ہی نہیں کرتے جی نہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان مدعوں کو ذہن میں رکھیں میرے بھائی، ورنہ میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں، میرے ڈرانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے اور پوچھے جانے سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بات کہنے سے پہلے اس کو جاننے اور اس کو صحیح مفہوم سمجھنے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے مولا کریم، اور اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسان فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا دین سکھائے، اور اللہ رب العالمین حق کہنے، حق سننے اور حق کو جانچنے، حق کو پرکھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم کو ایمان پر اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں خاتمہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، میری کوئی بات غلط لگی ہو، بری لگی ہو، معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، نیک توفیق عطا فرمائے، معاف کریں ہم سب کو، اور اللہ کی یہاں معافی کی امید رکھیں۔ ہاں چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب بڑھیا میرے بھائی۔